اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کا اجلاس شروع ہو چکا تھا اور موسم خزاں کی بھی آمد تھی۔ تمام قسم کے پودے اور درخت جو کل تک ہرے بھرے تھے آج ان پر پت جھڑ شروع تھا۔ سڑکوں اور پارکوں میں سوکھے پتے ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ ہوا کافی تیز تھی جو کہ ان گرے ہوئے زرد پتوں کو ادھر ادھر اڑا رہی تھی اور لگتا تھا کہ ابھی چند دنوں میں یورپ میں موسم خزاں کی جگہ سرد موسم لے لے گا اور معمول سے زیادہ گرم کپڑے پہننا شروع کر دیں گے۔ ایشیائی ممالک کے نمائندے جنہوں نے اقوام متحدہ کے اجلاسوں میں اپنے ممالک کی نمائندگی کرنی تھی وہ اس موسم کی تبدیلی کو بڑے شوق سے محسوس کر رہے تھے اور تبدیلی موسم کے مزے لے رہے تھے۔ اسی دوران وائٹ ہاؤس میں مقیم امریکی صدر نے اقوام متحدہ کے ممبر ممالک کے اجلاس میں شریک نمائندگان کے لیے بالحاظ رتبہ ملاقات کا وقت مقرر کر رہا تھا۔ ملاقات کے یہ اوقات ممالک کی جغرافیائی سیاسی حیثیت کو مد نظر رکھ کر طے کیے گئے تھے، یعنی جو ملک جس قدر امریکہ کے لیے سیاسی اور سماجی حوالے سے جتنا اہم تھا اس کے نمائندے کے لیے اتنا زیادہ وقت رکھا گیا تھا۔ اس اجلاس میں پاکستان بھی شامل تھا اور پاکستان کی نمائندگی اس وقت کا ایک نوجوان وزیر خارجہ کر رہا تھا جو کہ تمام سابقہ پاکستانی نمائندگان سے ہر صورت میں اور ہر حوالے سے مختلف مزاج اور طبیعت کا حامل شخص تھا۔ وہ دیکھنے میں ایک دبلا پتلا سا لڑکا تھا، نہایت خوش پوش تھا، آنکھوں میں بلا کی چمک اور کشش تھی۔ اس کو صرف ایک نظر دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ اگرچہ اس نے دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی لیکن خداداد فکری صلاحیت اس کے علاوہ تھی اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے کی بہت کم لوگوں کو تاب ہوتی۔ بڑے سے بڑے دانشور اور سیاستدان اس کی قائدانہ معیار کے قائل ہو جاتے تھے۔ لگتا تھا کہ اس نوجوان کو اگر موقع ملے تو یہ پوری دنیا کی سیاسی قیادت کر سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اندر موجود امریکی صدر سے ملاقات کا وقت آن پہنچا جو کہ صرف 15 منٹ پر مشتمل تھا۔ اس نوجوان پاکستانی وزیر خارجہ کو وقتی پابندی سے پہلے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ امریکی ایوان صدر یعنی وائٹ ہاؤس میں دنیا کے اس وقت کے عظیم ملک کے صدر کے ساتھ ملاقات ایک خاص اہمیت کی حامل تھی۔ نوجوان پاکستانی وزیر خارجہ کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ چنانچہ وقت مقررہ پر پاکستانی نوجوان وزیر خارجہ وائٹ ہاؤس پہنچ گئے اور وائٹ ہاؤس کے اس کمرے میں پہنچے جہاں پر امریکی صدر اس کی ملاقات کے لیے موجود تھے۔ ملاقات کا دورانیہ 15 منٹ تھا اور ملاقات کا ایجنڈا ملک چین کا دنیا کی سیاست اور معاش پر ابھرتا ہوا کردار تھا جسے امریکہ پہلے سے چوکنا تھا اور اسے اندیشہ تھا کہ چین اگر اس انداز سے دنیا میں پیش قدمی کرتا رہا تو یقیناً امریکہ کی حاکمیت اعلیٰ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ اب امریکہ کے پاس صرف دو راستے تھے کہ یا تو چین کا دیگر یورپی ممالک کے ساتھ مل کر اور ایشیائی ممالک کی مشاورت سے راستہ روکا جائے یا اس کی پیش قدمی پر اس کا استقبال کیا جائے۔ اس قسم کے کئی سوالات کی نوجوان وزیر خارجہ پر سوالات کی اوچھڑ کر دی گئی۔ اس پر نوجوان وزیر خارجہ نے بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ جوابات دیے اور کہا کہ امریکہ کو اپنی سابقہ پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے کیونکہ اب دنیا میں چین کی موجودگی ناگزیر ہو چکی ہے اور بازور طاقت اس کی دنیا میں آمد کو نہیں روکا جا سکتا۔ اگر ایسا کیا گیا تو نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ امریکی صدر کے ایک سوال کے جواب میں نوجوان وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر چین کے وجود کو تسلیم کر کے تائیوان کی سرپرستی سے دستکش ہو۔ 15 منٹ کی ملاقات کافی طویل ہو چکی تھی۔ 15 منٹ کب کے گزر چکے تھے۔ امریکی صدر کے سیکرٹری بار بار ان کو وقت کی پابندی کا تقاضا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ساتھ والے کمرے سے دیگر ممالک کے وفود ملاقات کے منتظر ہیں، لیکن امریکی صدر اور نوجوان وزیر خارجہ کے دلائل سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسے اپنے سیکرٹری کے تقاضے کو نظر انداز کرتے ہوئے اب 15 منٹ کا وقت ملاقات گھنٹوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اب گفتگو کو سمیٹنا گیا اور امریکی صدر پاکستانی وزیر خارجہ کو کمرے کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ اس وقت نوجوان پاکستانی وزیر خارجہ اور امریکی صدر کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ تاریخ کا حصہ بن چکا تھا اور ہمیشہ کے لیے وائٹ ہاؤس کے سیاسی ریکارڈ کا حصہ رہے گا۔ وقت الوداع امریکی صدر نے نوجوان پاکستانی وزیر خارجہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے نوجوان، میں بحیثیت امریکی صدر آپ کے خیالات اور نظریات سے خاصا متاثر ہوا۔
اگر آپ امریکی شہری ہوتے تو اس وقت آپ وائٹ ہاؤس میں سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتے، یعنی وزیر خارجہ ہوتے۔ اس پر فوری طور پر حاضر جوابی سے کام لیتے ہوئے نوجوان پاکستانی وزیر خارجہ نے جواباً کہا کہ جناب صدر، اگر میں امریکی شہری ہوتا تو اس وقت وائٹ ہاؤس میں وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ امریکی صدر کی حیثیت سے ہوتا۔ یہ نوجوان وزیر خارجہ تھے ذوالفقار علی بھٹو، جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، لیکن 6 جولائی 1970 کو ان کی حکومت کا تختہ الٹ کر گرفتار کیا گیا اور بالآخر ان کو ان کے سیاسی مخالف کے قتل کے الزام میں ملزم ٹھہرا کر 4 اپریل 1979 کو پھانسی کی سزا